حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ ایک مجوسی پر حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کا مال کا کچھ قرض تھا مجوسی پر. تو آپ اس کے گھر پر وصولی کے گھر سے جاتے ہیں تو اتفاق سے جیسے ہی آپ اس کے گھر پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ کے جوتے میں نجاست لگ جاتی ہے، اور جوتے میں نجاست لگنے کی بنا پر آپ اپنے جوتے کو جھاڑنے لگتے ہیں. اور آپ نے جیسے ہی جوتے کو جھاڑا تو آپ کے جوتے پر جو نجاست لگی ہوئی تھی تو جوتے سے نجاست اڑ کر مجوسی کے دیوار پر لگ جاتی ہے. اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجوسی کے دیوار پر جو نجاست لگی رہے گی تو اس کی دیوار خراب ہوگی، اور اگر میں اسے صاف کروں گا تو اس کی دیوار کی مٹی اکھڑے گی. تو آپ اسی حالت میں پریشان تھے، تو پریشانی ہی کی حالت میں آپ نے اس مجوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب دروازہ آپ نے بجایا، کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی نکلتی ہے. لونڈی نکلتی ہے تو آپ اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے. اب وہ مجوسی آتا ہے حضور ابو حنیفہ کے پاس، حضرت امام اعظم کے پاس. آنے کے بعد اس کا یہ خیال تھا کہ امام اعظم اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، لیکن وہ آنے کے بعد وہ اپنے بات کو ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ وہ بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے. حضرت امام اعظم اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مجوسی، حضرت امام اعظم اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قرض سے بڑا معاملہ درپیش ہے، مجھے قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے. اور پھر آپ نے وہ دیوار پر لگنے والی نجاست کا پورا واقعہ بیان کیا. تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اب اس دیوار پر سے نجاست کیسے ہٹائی جائے. تو سامعین کرام قربان جائے حضور امام اعظم کے اس قول پر اور اس امر پر کہ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اس دیوار پر جو نجاست لگی ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی صاف کرنے کی، تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ دیوار صاف کرنے کی ابتدا سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں. دیوار صاف کرنے کی ابتدا سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں. پھر اس مجوسی نے حضور امام اعظم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا، اور حضور امام اعظم کے دست اقدس پر اس مجوسی نے اسلام قبول کیا، اسلام سے مشرف ہوا. تو سامعین کرام الغرض یہ کہ ہم تمام کو یہ چاہیے کہ حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے. ہم میں سے بسا اوقات بعض وہ حضرات ہیں جو اگر کسی پر قرض خواہ ہو، اگر کسی کے پاس سے قرضہ لینے جاتے ہو تو وہ اس سے نہ جانے کیسے کیسے انداز سے پیش آتے ہیں. لیکن یہ حضور امام اعظم کا یہ اخلاق تھا کہ اس مجوسی نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مقروض ہے اور اگر آپ مقرض ہو، قرض لینے والے ہو، تو آپ اس سے ایک دم اخلاق سے، حسن اخلاق سے پیش آئے تاکہ وہ تمہیں اور تمہارے خاندان پر ناز کرے.